تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب اقتدار، جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، میرا غلبہ ہو، میرا تسلط ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، میری حکومت بن جائے، اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ ساری ارجز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد رونما ہے۔ یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت اور بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی، جس کے پاس 10 نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے، اس کی بھی حرص جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہیں اصل روگ، ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے ان امراض کا علاج قرآن ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے لیکن اس کا متن مجھے یاد نہیں تھا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو کوئی زیادہ بڑی نعمت دی ہے، اس نے قرآن کی ناقدری کی۔ کسی ملینئر کو دیکھ کر اور بلینئر کو دیکھ کر، کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی، تو تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ در حقیقت شرح ہے اسی انہی الفاظ قرآنی کی کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ دنیا جمع کرتی ہے، جن کو قیمتی اشیاء سمجھ کر لوگ جمع کرتے ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر قیمتی یہ قرآن ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کر دے گا۔ یہ ہے اب ابد الآباد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون۔ اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے جائیں گے۔ یہ گویا کہ اب امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں، اسی میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو۔ اسی کو وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے، اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان خار از مہجوری قرآن شدی، تم جو ذلیل و خوار ہو گئے ہو دنیا میں۔ ایک سوال شاعر نے کبھی کیا تھا نا، بڑا پیارا سوال تھا، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ بڑا پیارا سوال ہے، جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم ذلیل و رسوا ہوئے۔ شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، گردش دوراں اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اس کو خامخواہ گالیاں دے رہے ہو، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو، یہ تو اے باد صبائی ہما آوردہ تست، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ تم نے قرآن کو پیٹھ دکھائی، تم ذلیل و رسوا کر دیے۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی، اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے، اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں، جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں، سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے۔ اے امت محمد، آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے، سرنگوں ہے، لیکن ہوش میں آ کہ تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے، وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزیرہ نماء عرب، وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ یہاں تمدن، نہ یہاں تہذیب، نہ یہاں تنظیم، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں۔ یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا۔ یہ حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔
انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قول فصل ہے، ہزل نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا۔ یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانو گے تو مہو پرویں کا امیر بنو گے، اور اگر اس کو پیٹھ دکھائے رکھو گے جیسے دکھائی تم نے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ آج کم سے کم 300 برس سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار ہیں۔ آخری الفاظ کیا ہیں؟ من قال بہ صدق، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا۔ ومن حکم بہ عدل، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ ومن عمل بہ اجر، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ۔ اور آخری ٹکڑا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس کی طرف بلائے گا، اس قرآن کی طرف، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے، ہدی الی صراط مستقیم۔ یہ ماضی مجہول وہ ہے جو کوئی شے ہو چکی، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا اسے تو ہدایت نصیب ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔